السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورۃ النصر. نصر کے معنی مدد کے آتے ہیں. النصر مدد، کیونکہ اس سورت میں لفظ نصر آیا ہوا ہے، اس لفظ نصر کی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ نصر ہے. ایک نام اس کا اور بھی ہے سورۃ التودیع. ودعا یودع، تودیع کے معنی رخصت کرنا. اس سورت میں دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ تودیع بھی ہے. یہ سورت قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے، اس لیے اس سورت کو سمجھنے میں بڑی ہی توجہ مطلوب ہے. سورت کا نام سورہ نصر اور سورہ تودیع، اور اس سورت کا جو آخری نزول ہے مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہوئی سورت کے اعتبار سے، یعنی اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی لیکن کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی مکمل سورت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی ہے اور سورہ نصر آخری. لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے بھی کچھ آیتیں آئی ہیں، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، الگ کی، تو آیتوں کا آنا اس کے معنی نہیں ہے، چند آیتیں آئی، لیکن مکمل سورت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے اور سورہ نصر آخری سورت ہے. البتہ سورہ نصر کے بعد بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. پوری سورت کے اعتبار سے آخری سورت ہے قرآن کریم کی. لیکن ترتیب کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورت کو جہاں لکھوایا ہے یہ لوح محفوظ کے مطابق. یہ سورت کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے ہے کہ یہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں نازل ہوئی، مینا کے مقام پر نازل ہوئی. اس لحاظ سے اس سورت کا نزول 10 ہجری میں ہوا، یعنی فتح مکہ کے 2 سال کے بعد. لیکن لفظ اذا جاء میں جو لفظ اذا ہے، اذا کے معنی جب آئے مدد اللہ کی اور فتح، یعنی فتح مکہ ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہونے کی خبر دی جا رہی ہے. جب اس جملے کو دیکھا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ سن 10 ہجری سے پہلے، سن 8 ہجری سے پہلے، سن 6 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا ہے اور وہاں سے لوٹ رہے تھے تو اس وقت نازل ہوئی. یہ کس کا تذکرہ اذا جاء سے، جب آئے، ابھی آئی نہیں، جب آ جائے، مستقبل کی خبر. اسی واسطے بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورت خیبر سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی. تیسرا قول یہ ہے کہ فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے نازل ہوئی. اتنی باتیں ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے اور سب سے آخری ہے، اگرچہ آخری سورت ہونے کے باوجود اس کے نزول میں کتنے اخبار ملتے ہیں. فتح خیبر کے بعد لوٹتے ہوئے، فتح مکہ سے پہلے، سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں مینا کے موقع پر. مینا کے موقع پر نزول کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. خیبر کے موقع پر تذکرہ روح المعانی کا ہے. فتح مکہ سے کچھ دن پہلے کا تذکرہ یہ بھی بہت سے محدثین کا ہے. اس طریقے سے اس سورت کے نزول میں یہ چند اقوال آئے. حضرت ابن عمر کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی ہے مینا کے میدان میں سن 10 ہجری میں، اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں عرفات کے میدان سے تو وہاں پر سورہ مائدہ کی مشہور آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین ہم نے کامل کر دیا. یہ مشہور آیت نازل ہوئی. اور ان دونوں کے نزول کے بعد دنیا میں سید الانبیاء صرف 80 روز رہے، 80 دن دنیا میں آ رہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی. آیت کلالہ سورہ نساء کے آخر میں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں 50 دن رہے. اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ مشہور آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ نازل ہوئی، تو آپ دنیا میں 35 روز رہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی 281 نمبر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جب نازل ہوئی تو آپ دنیا میں 21 روز اور مقاتل کے قول کے مطابق صرف 7 روز رہے. اس طرح سے آپ کے دنیا میں آخری 7 دن سے پہلے جو نازل ہوئی ہے یہ سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت ہے، جو سب سے آخری آیت ہے. بعض نے کہا ہے کہ میراث میں آیت کلالہ کی آیت سب سے آخری ہے، تو سب سے آخری وہی معنی ہے کہ میراث کے بیان میں سب سے آخری، ورنہ ساری آیتوں میں سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی 281 نمبر. یہ تفسیر بھی درج کیا گیا ہے ان تمام تفسیر کے باوجود. امام قرطبی کی رائے ہے کہ یہاں پر لفظ اذا قد کے معنی میں ہے. اذا کے معنی جب، اور جب قد آ جائے، قد کے معنی میں آ جائے تو معنی ہوں گے قد جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ چکی. اللہ کی مدد آ چکی یہ اس قول کی تائید میں ہے جب سن 10 ہجری میں نازل ہو تو یہ قد جاء آئے گا. تو امام قرطبی نے اس کو ترجیح دی ہے. قد جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ چکی، والفتح، اور فتح مکہ ہو چکا. اس طریقے سے امام قرطبی کی رائے کے مطابق یہاں پر لفظ اذا قد کے معنی میں. یہ سورت کئی معنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے. پہلے ہم ترجمہ لفظی کریں گے، اس کے بعد ان روایتوں کو پیش کریں گے. اذا جاء، جاء فعل ماضی ہے، جاء کے معنی آیا، اور جب ماضی پر اذا داخل ہوتا ہے تو معنی مستقبل کا ہوگا، جب آئے، جب پہنچ چکے. نصر مدد، اور نصر کی نسبت اللہ کی طرف ہے. نصر اللہ، اللہ کی مدد. نصر اللہ، اللہ کی مدد. اور اس صورت میں دیکھیں گے آپ دین اللہ بھی آ رہا ہے، اللہ کا دین. یہ صرف اور صرف نسبت مقصود ہے تاکہ تعظیم اور تکریم میں اور تشریف میں، جس کو کہا تھا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس گھر کی عظمت کو بڑھانا مقصد ہے. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. رسول اللہ، اللہ کا رسول. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. نسبت سے اس کا درجہ بڑھانا مقصد ہے. تو جب نصر اللہ کہا تو اللہ کی مدد ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کی شان کے مطابق ہوگی. اب کوئی مدد کسی کی مدد کی حاجت نہیں.
ایسا آگے چل کے دین اللہ کا، اللہ کا دین، حالانکہ ہمارا اسلام ہے، اسلام کہنے کے بجائے دین اللہ کا، یعنی یہ دین جس کا نام اسلام ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا، اور جس ذات کی طرف نسبت ہوگی اس کی عظمت کی وجہ سے اس چیز میں بھی عظمت پیدا ہوگی، یہ مقصد ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ، جب پہنچ چکے مدد اللہ کی، اذا جاء جب پہنچ چکے مدد اللہ کی، والفتح اور فتح، فتح کے معنی آتے ہیں فیصلہ کے، فتح کے معنی فیصلہ، یہاں لوگوں نے عام فتح مراد دی ہے، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ، اور فیصلے کا غلبہ اور فیصلے کا مظہر، اس سے مراد فتح مکہ لیا، کیونکہ مکہ فتح ہونے تک بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ یہ نبی اگر اپنے قبیلے پر غالب آ گئے تو سمجھو کہ یہ غالب آ جائیں گے، ہم بھی ان کی مان لیں گے، اور اگر یہ اپنے قبیلے پر غالب نہیں آئے تو نتیجہ جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ تو بہت سے قبائل انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب مکہ فتح ہوگا اور کب اس کا انجام نظر آئے گا، چنانچہ مکہ فتح ہوتے ہی اطراف عالم سے لوگ جتنے رکے ہوئے تھے سب اسلام میں آنے لگے، اب نہ قریش سے مخالفت کا خطرہ ہے اور نہ کسی سے کوئی اندیشہ ہے، اب سب کے سب مغلوب ہو گئے، کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں، رکاوٹیں ختم ہو گئی، اس لیے ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، ایک ساتھ 2 آدمی آ رہے ہیں قافلہ بنا کر، لکھا ہے علامہ آلوسی نے کہ یمن سے 700 کا قافلہ، 700 آدمیوں کا قافلہ، اس زمانے میں ٹرین نہیں کہ 700 اکٹھا ہو جائیں، لیکن 700 آدمیوں کا ایک قافلہ راستے میں اذان دیتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اور تکبیر کرتے ہوئے، یہ قافلہ جب یمن سے آتا ہے، ظاہر ہے کہ یمن سے لے کر بیت اللہ تک ان کا قافلے کی شکل میں تکبیریں کرتے ہوئے، اذانیں دیتے ہوئے آنا، یہ ہر طرف غلغلہ اسلام کا ایک بلبلہ ہو گیا، اس لیے ساری طرف سے لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے، یہاں فتح مراد ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ سے مراد فتح مکہ ہے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں، اور مدد سے مراد یہ ہے کہ اب تک جتنی رکاوٹیں تھیں سب ختم ہو گئی، اب کوئی رکاوٹ آپ کے خلاف نہیں۔ ورأيت الناس، رأيتا فعل ماضی ہے اور دیکھا آپ نے، لیکن اس کا تعلق بھی اذا کے ساتھ ہے، جیسے جا کے ساتھ اذا کا تعلق ہے تو معنی فیوچر مستقبل کا ہوگا، ایسے ہی اذا کا تعلق ورأيتا پر بھی، اور دیکھیں آپ، اور آپ دیکھ لیں الناس لوگوں کو، الناس سے مراد لوگ، عام لوگ، لیکن مراد کیا ہے؟ عرب، عام بول کر خاص مراد لینا، یہاں الناس سے مراد عام لوگ ہیں ترجمہ کے اعتبار سے، لیکن یہاں مرادی معنی کون ہے؟ خاص عرب کے لوگ، جب دیکھ لیں کہ آپ سارے عرب کے لوگ اسلام میں آ رہے تو اب رکاوٹ کہاں سے ہوگی؟ ورأيت الناس، اور دیکھ لیں آپ لوگوں کو، يدخلون داخل ہوتے ہوئے، یعنی داخل ہو رہے ہیں وہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں یعنی اسلام میں، یہاں فی دین اسلام کہنے کی بجائے فی دین اللہ کہنے کی وجہ یہ لکھا ہے کہ دین کی نسبت اللہ کی طرف، تاکہ اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اس دین کی عظمت کا، عظمت شان کا اور اس کی بزرگی کا دل میں ایک احترام پیدا ہو کہ یہ دین اور یہ مذہب جو اسلام ہے یہ حقیقت اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اس کو پسند کر لیا، فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین کے اعتبار سے ہم نے اسلام کو پسند کر لیا، اور جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کر لیا ہے اگر ہم پسند نہ کریں تو مطلب خالی سے گریز کر رہے ہیں، تو دین اللہ سے مراد اللہ کا دین، اور یہ اللہ کا دین وہ ہے جو ہمارے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے، اور اسی میں سب کی عافیت ہے کہ وہ دین سب کو پسند ہے، کیونکہ اگر اللہ کے دین سے جو اللہ کو پسند ہے ہم مخالفت کریں گے عملاً تو گویا یہ اللہ سے بغاوت ہے، اپنے خالق سے بغاوت ہے۔ اور آپ اس اللہ کے دین میں، دین اسلام میں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، کیسے دیکھ لیں؟ ایک 2 3 نہیں، افواج، فوج سے بنا ہے افواج، یہ اردو میں جو ہم فوج بولتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، فوج جمع اس کی افواج، یعنی غول کے غول، پورا کا پورا قبل، کیونکہ پہلے ڈرتے تھے راستے میں کوئی مل جائے گا، راستے میں کوئی مقابلہ کرنا پڑے گا، اب مکہ ہی فتح ہو گیا، سارے مشرکین مغلوب ہو کر شکستہ ہو گئے، اب روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے بھیڑ کی بھیڑ، غول کے غول، جمع کی جمع، ٹیم کی ٹیم، جدھر دیکھو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، یہ ہے ترجمہ افواج کا، تو افواج فوج سے بنا، غول کے غول، ترجمہ لفظی ہو گیا جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دین میں اللہ کے، فوج کے فوج، فسبح، تو آپ تسبیح بیان کیجیے، فسبح، فا لگا، فا کے معنی تو، اور تو ہوتا ہے تعقیب کے لیے، تعقیب کا مطلب ایک کام کے بعد دوسرا کام، جب یہ کام ہو جائے تو یہ کام، ایک کام سے دوسرے کام کو درمیان میں یہ فا آ کر تفصیل بتاتا ہے کہ اس کام کے بعد یہ کام کرنا، اس کو تعقیب کرتے ہیں۔ جب آپ کے مقصد کو اللہ نے اس شکل میں دکھا دیا، دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا تھا، اس زمین پر اللہ کا دین عام کرنا تھا، اور آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی طرف سے مدد اتنی آ گئی، اور جو رکاوٹ تھی وہ شہر اور وہ تمام کے تمام لوگوں کا علاقہ فتح ہو گیا، اور اب لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے فوج کی فوج، تو پورا دنیا میں آپ کے قیام کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو آدمی کو واپس ہونا پڑتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اسی سے اخذ کیا ہے شارحین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس میں پیغام دے دیا کہ دنیا میں آپ کے رہنے کا جو مقصد تھا اسلام کا غلبہ وہ پورا ہو چکا ہے، اب آپ کو واپس ہونا ہے اپنے رب کے پاس۔ اس واپسی سے پہلے فسبح کا حکم ہے، سبح امر ہے، تسبیح بیان کیجیے، یعنی سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، اس کے ساتھ ایک لفظ ہے بحمد ربک، حمد کے معنی ذاتی خوبی، اسی لیے میں نے سورہ فاتحہ کے درس میں بتایا تھا آپ کو کہ حمد انسان کی خوبیوں پر نہیں بولا جائے گا، کیونکہ کسی انسان کی خوبی ذاتی اپنی ہے ہی نہیں، دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے کسی بھی انسان کی خوبی کو متا کہیں گے، حمد نہیں ہے، حمد اس خوبی کا نام ہے جو ذاتی ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو۔ اگر کسی کی کوئی خوبی آپ کو نظر آتی ہے تو اس پر اللہ کی عطا ہے، اللہ کا احسان، اللہ نے دیا ہے، اسی لیے لفظ حمد صرف اللہ کے لیے درست ہے، اللہ کے غیر کے واسطے لفظ حمد کا اطلاق درست نہیں۔ تو حمد کے معنی اللہ کی تعریف، لفظ اللہ کے بجائے یہاں پر رب کا، ربک، آپ کا رب، اس میں اشارہ یہ ہے کہ تعریف کی علت اور تعریف کا سبب، اور تعریف کے واسطے ریزن یہ ہے کہ اس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا، رب کہتے ہیں اس ذات کو جو عدم سے وجود میں لائے اور پال کا درجہ کمال تک پہنچائی، اس لیے سبب بیان کر دیا ساتھ میں، فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے حمد کی، اپنے رب کے حمد کی تسبیح کو بیان کیجیے، واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کیجیے، واستغفرہ، یہ ہو کی ضمیر لوٹتی ہے اللہ کی طرف، اور غفرہ سے استغفار کے معنی بخشش طلب کرنا، گناہ کو بخشوانا، یہ 3 چیزیں آئیں، فسبح تسبیح بیان کرنا، اور تسبیح کے ساتھ اپنے رب کی حمد ہو، اور نمبر 2 اللہ سے استغفار ہو، یعنی گناہوں کی بخشش کا طلب کرنا۔ یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لفظوں میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، اور اس پر کتنی قصص روایتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورت کو سنا تو اس پر عمل کیسا کرتے رہے۔ اگر وہ روایت کے مطابق دیکھا جائے کہ اس صورت کے نزول کے بعد دنیا میں آپ صرف 2 سال رہے تو فتح مکہ سے پہلے نازل ہونا لازم ہے، تو اس کے مطابق 2 سال تک آپ
اس پر عمل کرتے رہے اور فسبح تسبیح کیجیے، اس پر عمل کرتے رہے. سبحانک ربنا، سبحانک کے معنی آپ کی ذات پاک ہے. سبحانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، وبحمدک، اور آپ کی حمد. اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے رہے آخر کے 2 سالوں. ہر نماز کے بعد پڑھتے رہے. بی بی عائشہ کا قول ہے. ام سلمہ کہتی ہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہمیشہ پڑھتے رہے. یہ ام سلمہ کا قول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزول کے بعد میں تیاری شروع کی. تیاری کیا تھی؟ وہ اللہ سے استغفار کرنا اور اللہ کی حمد کرنا. سبحانک ربنا وبحمدک اور اللہم اغفر لی، یا اللہم اغفر لی واستغفرہ پر عمل. اور سبحانک ربنا وبحمدک یہ فسبح بحمد ربک پہ عمل. کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ آدمی جو اپنے عمر کے آخری حصے میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں کثرت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہونا چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اس کے الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. مقصد کیا ہے؟ تسبیح اور تحمید اور استغفار. اگر یہی لفظ ہے تو بہت عمدہ ہے. لفظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ بھی اسی کا بدل ہے. سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اسی کا بدل ہے. اللہم اغفر لی، یہ بھی اس کا بدل ہے. مطلب یہ ہے اس مفہوم کے جو الفاظ منقول ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظ اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن لفظ تینوں آنا، تسبیح کا لفظ آنا، تحمید آنا، استغفار آنا، یہ تین آنا چاہیے. اسی لیے عام لوگوں کے واسطے تسبیح فاطمی میں 3 چیزیں بتائیں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آگے یہ وصف بتایا گیا ہے، انہ کان توابا. انہ بے شک وہ، انہ کے بعد جو ہو ہے ضمیر شان کہتے ہیں، جس کی طرف استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی ذات اس کی شان کو بیان کرنا ہے. انہ کے بے شک وہ یعنی اللہ، کانا ہے، توابا بہت معاف کرنے والا. لفظ تواب مبالغہ، تواب فعال کے وزن پر جتنے بھی لفظ آتے ہیں ان کو ہم مبالغہ کہتے ہیں. جیسے لفظ قوال، قوال کیا ہے؟ مبالغہ ہے. اصل معنی ہے قول، قول کے معنی بات، اور قوال کے معنی ایک ہی لفظ کو بار بار بولنے والا. آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، مطلب وہ بولتے بولتے اس کو قوال کہتے ہیں. تو جو بھی لفظ وزن پہ آئے گا اس میں مبالغہ لازم ہے. تو اب تواب بھی قوال کے وزن پر فعال سے بنا ہے، بہت معاف کرنے والا. اتنا معاف کرنے والا کہ دنیا میں سارے انسان کو معاف کر سکتا ہے. اللہ کے پاس کمی کچھ نہیں ہے. بندہ اگر معافی چاہے تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو بھی اس کو معاف کرنے پر قادر ہے. یہ تواب کے معنی بہت معاف کرنے والا. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے تواب ہے. التواب بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. کتنے کتنے جرم اور کتنے کتنے منافقانہ چال چلنے والے جب خلوص دل سے توبہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. تو لفظ تواب کا کر کے تسلی دی گئی، اللہ جس پہ قادر ہے. اب آپ اوپر سے دیکھتے ہوئے آئیے کہ اگر یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، خیبر سے لوٹتے ہوئے، جیسا کہ یہ قول یہ بھی ہے علامہ روسی رحمانی کا قول یہ ہے کہ خیبر سے لوٹتے ہوئے نازل ہوئی، تو فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا اور خیبر 6 ہجری میں 2 سال پہلے اطلاع آئی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے. تو یہ گویا پیشین گوئی ہے اور یہ علامات نبوت میں سے ایک اہم علامت ہے کہ آپ نے 2 سال پہلے اطلاع کر دیا کہ مکہ فتح ہونے والا ہے. یہ نبی کی نبوت پر ایک ایسی علامت ہے جس کو سارا جہان تسلیم کر چکا ہے. تو علامات نبوت میں اس کو شامل کیا ہے اس طرح. اور دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے لیے باقاعدہ جب لوگوں کے سامنے پیش کیا اور عجیب انداز سے پیش کیا، خطبے بھی سنایا. اس خطبے میں بہت سے لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص، سب لوگ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دیا اور فرمایا کہ ایک بندے نے اپنے اختیار کو استعمال کیا. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں قیام کرو یا اپنے رب سے ملاقات کرو، مگر اس بندے نے دنیا کے قیام کو چھوڑ کر اللہ سے ملنے کو ترجیح دیا. ایک بندہ کا ذکر کیا، اپنا نام نہیں لیا، لیکن صدیق اکبر سمجھ گئے اور واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو جو پسند کر لیا ہے، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہوں. مطلب فراق میں ان کو شدت پیدا ہوئی اور انتہائی افسردگی کے عالم میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ میرے آپ کے قربان ہوں، آپ نے اللہ کو پسند کیا کیونکہ اس طرف توجہ ہو گئی آپ کی. ابن عباس ان کا بھی قول اور ان کے والد عباس جو چچا ہیں حضور کے، وہ رونے لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا عباس سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کا مضمون بتا رہا ہے کہ آپ کی دنیا میں قیام کا مقصد پورا ہو گیا، اس میں آپ کو لوٹنے کا اشارہ، آپ لوٹیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قول کی تصدیق فرمایا اور فرمایا آپ سچ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی اس صورت میں بڑا پیشن ہوئی ہے. اگر 2 سال پہلے ہے تب بھی، اور اگر یہ 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے تو کچھ مہینے 80 دن پہلے بہرحال اس میں پیشن ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کی. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں ہر شخص کے آنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے جیسا نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اور جب آپ نے اس کو پورا کر لیا تو واپس بلائیے. دنیا میں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے نبی کے نقش قدم پر دنیا میں جینے کا ایک مقصد طے کرے، اور جب تک مقصد طے نہیں ہوگا تب تک ہمارے قدم ڈگمگائیں گے، دائیں بائیں رہیں گے، اور جب مقصد ہوگا، ایک منزل ہوگی تو ہمارے اندر چستی اور پھرتی آئے گی، ہمارے سارے اوپر متوجہ ہوں گے. ایک بات ہمارا اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے، امام بخاری نے اس کو عجیب انداز سے پیش کیا ہے. امام بخاری نے تفصیل سے نقل کیا اس کو کہ ایک مرتبہ حضرت عمر سے ان لوگوں نے کہا جو بڑے بڑے بزرگ تھے، بدر میں شریک تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ، کہ یہ بچے کو آپ کو بٹھاتے ہیں ہماری محفل میں، ہمارے بچے اس بچے کی عمر کے ہیں اور ہماری محفل میں آتے بچے کو شریک کر لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اس کی وجہ معلوم کی دیتے ہیں. سب کو بٹھایا اور سب کو بٹھانے کے بعد یہی صورت پڑھا، اذا جاء نصر اللہ. یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں بخاری میں تفسیر کے بیان میں. تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر نے اس صورت کو پیش کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح سے لے کر آخر تک پڑھ کر سنا دیا اور پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم ہوا. اب جتنے لوگ ہیں سب یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کی مدد اور فتح مکہ کا تذکرہ ہے، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید کا تذکرہ ہے. کوئی جو ان کے الفاظ ہیں لفظوں میں جو مضمون بتائے گئے ہیں انہیں کو ظاہر کرتے رہے اور بعض لوگ بالکل خاموش ہے. آخر میں حضرت عمر کا اشارہ ہوا ابن عباس کی طرف کہ آپ نے کیا سمجھا. انہوں نے کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کا تذکرہ. حضرت عمر کی آنکھیں اشکبار ہوئی اور فرماتے ہیں کہ جتنا اس بچے نے سمجھا ہے میں نے اس سے زیادہ نہیں سمجھا، میں نے بھی نہیں سمجھا. یہ وجہ ہے محفل میں شریک کرنے کی. کہ محفل میں شریک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر میں ابن عباس کا جو مقام ہے کہ حضرت عمر نے بھی اتنا ہی سمجھا جتنا اس بچے نے سمجھا اس صورت کے بارے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کا تذکرہ ہے.
اس صورت سے ہمیں اور آپ کو سب کو پیغام ملتا ہے کہ دنیا میں بہت سے نبی آئے اور چلے گئے، رسول آئے اور چلے گئے، اس دنیا میں کسی کو قیام گاہ اور قرار گاہ اس پر نہیں رکھا اللہ نے، بلکہ ہر ایک کو یہاں سے بلا لیا مستقبل پورا ہونے کی بات۔ اس لیے مستقل جی لگانے کی جگہ دنیا نہیں ہے، یہاں سے لوٹنے کی تیاری کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے، یہ پیغام یہاں سے ملتا ہے۔ اور جب بندے معصوم ہوتے ہیں، جیسے کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، جب انبیاء سے استغفار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی استغفار کیجیے، ظاہر ہے کہ نبی جب معصوم ہیں تو کس بات کا استغفار کریں، کس گناہ کی بخشش طلب کریں؟ ظاہر ہے کہ اس سے مراد اجتہادی خطا ہے، اجتہادی خطا ہے۔ یہاں پر جن لوگوں نے کہا ہے کہ آپ استغفار کیجیے اپنی امت کے لیے، یا اپنی امت کے لیے کا جو لفظ ہے یہاں اضافہ ثابت نہیں کر سکتا، نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ سورت کی کوئی لفظ میں، یہاں بھی لوگوں نے اضافہ کیا ہے کہ امت کے لیے استغفار کیجیے۔ امت کے لیے استغفار کرنا فرشتوں سے یہ تو ثابت ہے سورہ زمر میں کہ فرشتے زمین والوں کے واسطے استغفار کرتے ہیں، اور نبی بھی استغفار کرتے ہیں جب ان سے کہا جائے، یہ صحیح ہے جیسا کہ سورہ نساء میں آ چکا مضمون۔ لیکن اس صورت کے اندر جتنے صیغے ہیں سب کے سب واحد ہیں، فسبح صیغہ واحد ہے، ربک میں کاف ضمیر مخاطب واحد ہے، واستغفر صیغہ واحد ہے، تو جتنے صیغے یہاں ہیں سب کے سب واحد ہیں اور خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور یہاں اجتہادی خطائیں مراد ہیں۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جب بھی موقع ملتا زبان پہ آپ کے الفاظ ہوتے تھے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس لیے ان لفظوں کے ساتھ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پیش کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رونے لگ گئے، تو ایک صاحب نے سمجھانے بات کو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا ذکر کرتے ہیں، کسی ایک بندے کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بخاری نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ابو بکر کا فہم ہم میں سب سے زیادہ تھا کہ وہ رونے لگے۔ تفسیر میں تو تفسیر میں عباس کا نام لیا ہے، لیکن بخاری میں جو نام آیا ہے سب سے پہلے رونے کا وہ ابو بکر صدیق آیا کہ رونے لگے۔ وہ ہمیں سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ جلدی سمجھنے والے تھے، سریع الفہم بتایا کہ جیسے ہی آپ نے سورت پڑھی صدیق اکبر رونے لگے، اور جیسے کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا، اور جیسے ہی اختیار دیا گیا بندہ لفظ سمجھ میں آیا آپ رونے لگے کہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ اس کائنات میں اعزاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ دنیا میں قیام کرنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، اعزاز ہے، ورنہ دنیا میں کسی کے واسطے یہ اختیار نہیں ہے، سب کو اللہ نے وقت مقررہ پر پہلے سے لکھ دیا ہے کہ آپ کو آنا ہے، اور یہ طے شدہ امر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا کتنا وقت مقرر ہے، کس کا کتنا وقت مقرر نہیں معلوم۔ اس نے سوال کیا تھا کہ ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کا حکم ہے، وہ کیسے کریں؟ اگر سورت پڑھ لی جائے تو معلوم ہو جائے کہ تیاری ایسا کریں، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کی حمد کو بیان کریں، یہی آخرت کی تیاری ہے۔ لیکن ہمارے پاس تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جائیداد ان کو دے دینا اور وہ گھر ان کو دے دینا اور یہ بینک میں پیسہ بانٹ لینا، دنیا کے تمام چیزوں کی تقسیم میں مرتے دم تک الجھ آ جاتے، بلکہ بات شروع ہے تو اٹکی رہتی ہے اس تقسیم میں۔ تو یہ ہمارے پاس تیاری آخرت کی نہیں ہے، بے شک یہ بھی بہتر چیز ہے کہ معاملہ صاف کر دینا، لینا دینا ختم کر دینا، اس کا کیا بقایا ہے دینا، یہ سب چیزیں صاف ہونا ضروری ہے، لیکن آخرت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، کثرت سے رجوع ہو جانا اللہ کی طرف۔ اس صورت کا پیغام یہ ہے۔ چوتھی بات یہاں سے معلوم یہ ہوگی کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی فتح نہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر مقصد کی تکمیل نہیں۔ جب نبی کے مقصد کی تکمیل بھی اللہ کی مدد پر موقوف ہے تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ دنیا کے وسائل میں نہ جائیں، اپنے مقاصد کی تکمیل کے واسطے ہم بھی اللہ سے رجوع ہو جائیں۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی ہمارے مقاصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی، یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے مکے میں 13 سال محنت کی، 13 سال محنت کی اور شب و روز کی محنت کی، اور جتنے لوگ جڑتے گئے سب نے محنت کی، لیکن مکہ فتح ہوا اللہ کی نصرت کے ساتھ، اور آپ کا دنیا میں جو قیام کا مقصد تھا وہ پورا ہوا فتح مکہ کے بعد۔ یہ دونوں میں اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مشیت، مشقت کے بعد 13 سالہ مشقت مکے میں، اتنی مشقتوں کے بعد رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب مشقت کے بعد فتح دیتے ہیں ہمیں سبق یہ ہے کہ ہم جلدی سے اکتا نہ جائیں۔ آج سارے عالم میں مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اکتاہٹ مکے میں 13 سال میں نہیں آئی تھی، مکے میں بھی آئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حق پر ہونے کے باوجود نصرت میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ بندہ آزمائشوں میں تپا کر کندن بنا جائے۔ چنانچہ مکے کے 13 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت دی تھی، اس سے وہ کندن بن گئے، مضبوط ہو گئے، ان کے ایمان اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہر چیز سے مقابلہ کرنے کو تیار تھے۔ تو آزمائش کے بعد فوراً مدد آنا ضروری نہیں، مدد 13 سال 15 سال کے بعد آ سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور فوراً فرشتہ آ جائے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہی تمام کے تمام پہ اللہ کے اقرار ہو جائے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشقتوں پر مشقتیں جھیلنے کے بعد جب تک مشیت یزدی نہ ہوگی، جب تک نصرت نہیں آئے گی، جب تک فتح کا فیصلہ نہیں ہوگا، تب تک ہمیں جھیلتے ہی جانا ہے، اور کبھی بھی اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جنت میں جگہ پالیں اور اللہ کی رضا ہم کو مل جائے۔ جنت کے باہر رضا نہیں ملے گی، جنت کے اندر ملے گی، اور جنت کے اندر جانے کے لیے جو راستہ ہے اسی کا نام ہدایت ہے۔ اسی راستے پر رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے، اسی پر چل کر دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشقت ہو یا راحت ہو ہم نے کیسے دکھایا ہے کر کے تم بھی بغیر کسی اکتاہٹ کے ہمارے قدم پر چلتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں بھی منزل مقصود مل جائے۔ یہ صورت کا پیغام ہم کو بتاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کو محنت کرنا ہے۔ اس صورت کے اندر جو مضامین آئے ہیں ان تمام کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے نصرت نہ آئے، اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بنے، اور محبوبیت کے واسطے لازم ہے کہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو، اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ توبہ استغفار، کیونکہ ہم گناہ نہ کریں یہ تو فرشتوں کا وصف ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی، پورا ارادہ کرتے ہوئے بھی کہ ہم بچے رہیں، لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں، کان سے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، دل سے غلطیاں نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی۔ ان غلطیوں سے بچنا کوشش کے باوجود ممکن نہیں رہتا، تو اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنے گا؟ استغفار سے۔ جب تک بندہ استغفار نہیں کرے گا تب تک گناہوں سے پاک صاف نہیں ہوگا۔ ایک ہی صابن ہے اس کے قلب کو اور اعمال کو اور اخلاق کو دھلنے کے لیے، وہ استغفار ہے۔ اس بات کہا گیا ہے کہ آخری عمر میں تم تسبیح کے ساتھ استغفار کا سر کرو تاکہ نام اعمال پاک اور صاف ہو جائیں، اور جب بندے کے گناہ دھل جائیں گے چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور جتنے گناہ ہیں میں سب سے اللہ سے معافی مغفرت چاہتا ہوں، تو اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مل جائیں گے۔ جب گناہ مل جائیں گے تو بندہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا، اور جب محبوب بن جائے گا تو نصرت کے فیصلے شروع ہوں گے، راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور بندے کے لیے دونوں حال میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ یہ نسخہ ہے۔ تو اکتاہٹ کے بغیر نصرت حاصل کرنے کی فکر، اور نصرت کے لیے اپنے اعمال کی صفائی کی فکر، اور اعمال کی صفائی کے لیے استغفار کی کثرت، کیونکہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ جب تک بندہ کثرت سے استغفار نہیں کرے گا گناہ دھلیں گے کیسے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اس میں اقرار کرا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اگر آپ نے ظلم نہیں کیا تو کیوں کرتے، کروایا کیوں اللہ نے؟
معلوم یہ ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر ارادے کے گناہ ہوتا رہتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں, ہمارا ہر لقمہ حلال ہے, ہمارا ہر بول پاک ہے, ہمارا ہر قدم سچا ہے, غلطیوں سے ہم مبرہ ہیں. یہ دھوکہ ہے, یہ سوچنا ہی غلط ہے. یہ مرتبہ فرشتوں کو اور انبیاء کو ہے, ہم کو تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا ہے. اسی واسطے کہا گیا ہے ایسے گناہ سے بھی توبہ جس کو ہم جانتے ہیں, اور ایسے گناہ سے بھی توبہ جس کو ہم نہیں جانتے. واستغفروا لمن بھی پنجوں کا نام یہاں پر. تو ایسے گناہ جن کو ہم نہیں جانتے ان سے بھی استغفار کرو, اور جن کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی استغفار کرو. تو استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ایک ہی راستہ ہے تاکہ ہمارے گناہ صاف ہو جائیں. یہ سمجھ کے چلنا ہی نہیں کہ ہمارے اندر گناہ نہیں, لیکن جب گناہ متعین ہو جائے, معلوم ہو جائے, تو اس پہ اصرار نہیں کرنا. یعنی گناہ کرتے جائیں, توبہ کرتے جائیں. بہت لوگ کرتے ہیں ایسا, گناہ بھی کرتے, توبہ بھی کرتے. جب ایک متعین شے معلوم ہو گئی کہ یہ گناہ ہے, تو اب دوبارہ اس گناہ کو پھر کرنا جان بوجھ کے اس ارادے سے کہ توبہ کرتے رہیں گے اور یہ گناہ بھی کرتے رہیں گے, تو یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. اللہ نے مومن کے بارے میں کہا ہے ولن یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون. وہ جانتے بوجھتے ہیں کہ برائی کا انجام کیا ہے, اپنے غلط کاموں پر اصرار نہیں کرتے, بلکہ ایک بار غلطی ہو گئی تو نادم ہو کر آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کرتے. ولن یصروا علی ما فعلوا, اصرار نہیں کرتے اپنے کیے ہوئے پر, جان بوجھتے ہوئے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا. آج یہ توبہ استغفار کو لوگوں نے جھوٹ سمجھ لیا ہے, جان بوجھ کے توبہ بھی کریں گے اور غلطی بھی کریں گے. یعنی توبہ جس کا نام ہے حقیقت میں وہ حاصل نہیں ہوتی. نادم ہی نہیں ہوئے اپنے گناہ پر تو توبہ نہیں. اس گناہ کو نہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہیں کیا, یعنی عزم نہیں کیا تو توبہ نہیں. جس کا وہ حق ادا نہیں کیا تو توبہ نہیں. توبہ میں تمام چیزیں لازم ہیں کہ ایک دوسرے گناہ سمجھے, دوسرے اس پر نادم ہو, تیسرے آئندہ سے نہ کرنے کا عزم ہو, چوتھے کسی کا حق ہے تو اس کو متعلق حق کو ادا کرنے کی فکر ہو. جب تک بندہ صحیح میں توبہ نہیں کرے گا تو وہ لفظی توبہ ہے, لفظی. جیسے لفظی ایمان منافقوں کا ہوتا تھا, تو لفظی ایمان جو منافقوں کا ہوتا تھا وہ قابل قبول نہیں. ایسے ہی لفظی توبہ قابل قبول نہیں ہے جب تک دل سے نہ کرنا. قرآن کریم نے مقام میں کہا ہے فإنه آثم قلبه, ان کا دل گناہگار. دل گناہگار کیوں کہا؟ کیونکہ دل میں اس گناہ کا عزم تھا, اس گناہ کے عزم کی وجہ سے دل گناہگار. تو ہمیں کسی سبب ملتا ہے کہ صحیح استغفار, حقیقی استغفار یہ ہے کہ ہم اپنے کو پہلے گناہ کو گناہ سمجھیں. اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے, یہ گناہ نہیں ہے. یعنی اتنا علم چاہیے کہ گناہ کو غیر گناہ سے الگ کر سکنے کی طاقت ہو, لیکن حاصل کرنا بھی آئے گا. بہت سے لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ گناہ ہوتا ہے. تو اب جب تک علم نہ ہو کہ گناہ ہے تب تک اس گناہ کو گناہ نہ سمجھیں گے اور اس گناہ پر توبہ نہ کریں گے, اس گناہ پر نادم نہ ہوں گے, تب تک تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. تو خلاصہ کلام کے نکلا ہماری گفتگو کا کہ توبہ استغفار اللہ نے نبی کو کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا ہے. لہذا ہر بندے کے لیے اپنے آخری لمحات میں توبہ استغفار سے اور اللہ کی تسبیح و تحمید و تحلیل سے اپنے زبان کو آراستہ کرنا ہے. اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. لیکن تسبیح اور تحمید کا آخری لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دل بھی زبان کے ساتھ ہو. اگر زبان دل کی ترجمان نہیں ہے تو پھر وہ نفاق کہلاتا ہے. زبان قلب کی ترجمان ہونا چاہیے. اگر زبان قلب کی ترجمان نہیں ہے, زبان میں کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے, تو اسی کا نام نفاق ہے. دونوں میں توافق چاہیے, اور دونوں میں توافق اگر نہیں ہے تو یہ توبہ لفظی ہے. جیسے بہت لوگ توبہ کرتے ہیں. توبہ اور استغفار میں دو لفظ ہیں. ایک تو ہے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اللہ تعالیٰ سے پہلے استغفار کرو, گناہ بخشواؤ, پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے واسطے شرط یہ کہ پہلے گناہوں کی بخشش ہو, پہلے گناہ بھلائی. اگر گناہ کا انبار لے کر متوجہ ہے اللہ کی طرف تو اللہ رجوع نہیں ہوں گے. اللہ اس بندے کو, یہ جو بندہ گناہگار ہے, پہلے اپنے گناہ اللہ سے بخشوائے, پھر اللہ سے متوجہ ہو, اللہ سے قربت ہو, تو اللہ اس بندے کو قریب کرتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو دھل چکا اور گناہوں کی بخشش چاہ کر کے اپنے قلب کی صفائی کا انتظام کر چکا. یہ مقصد ہوتا ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کل صرف کرنے پیٹ لیتے ہیں, کرنے پیٹ توبہ کر لیتے ہیں. نہیں, توبہ ہے نہ یہ استغفار ہے. اس کی آخری بات یہ ہے کہ ہر گناہ کو پہلے گناہ سمجھو. اگر ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہے تو توبہ کیسے کریں گے, اس کا نادم کیسے ہوں گے, اس کا اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں گے کیسا؟ تو بندے کو اتنی توفیق پہلے ملے کہ وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے. آج بہت سے لوگ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ آئے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا کچھ بگڑ رہا, ہمارے نقصان ہوئے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ پر بہت زور دیا اور آخر میں کہا ہے تواب ہے وہ. یہ مت سمجھو کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اب میری بخشش نہیں ہوگی. اللہ کو تواب سمجھو. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کچھ بھی کیا ہو لیکن آپ کی بخشش ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا عمل اتنا بھی خراب ہو, اس سے وسیع اللہ کی مغفرت ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اے اللہ آپ کی مغفرت زیادہ وسیع ہے ہمارے گناہوں کے مقابلے میں, ورحمتک ارجع, اور آپ کی رحمت زیادہ قابل امید ہے ہمارے اعمال کے مقابلے میں. تو اعمال کے مقابلے میں رحمت زیادہ امید کے لائق ہے اور ہمارے گناہ کے مقابلے میں مغفرت میں وسعت زیادہ ہے. مگر یہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے تب آگے بڑھ سکتا ہے. یہاں پیغام دیا گیا ہے تواب اور معافی. اس میں ایک بات سنا کر بات ختم کروں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا بخاری میں. ایک صاحب نے زندگی کی غفلتوں میں بہت سے قتل کر دی. قاتل تھے, 1 2 3 نہیں, ایک دم 100 قتل کیا, 99. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے, مگر نبی نے بیان کیا ہے. پہلے کا واقعہ بنی اسرائیل کا, لیکن نبی نے اس کو بیان کیا بخاری میں درج ہے. وہ 99 قتل کرنے کے بعد پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو احساس ہوا اور اس نے کہا کہ کسی عالم کے پاس جا کر پوچھیں کہ میری گنجائش ہے کہ اللہ کے پاس معافی کی. اس مقام پہ گئے, اتفاق سے وہاں جو عالم صاحب تھے یا پھر عالم نہیں تھے, عالم کے لباس میں تھے, اللہ والوں, انہوں نے بڑی غصے کے ساتھ کہا تو جیسے کمینے کی مغفرت کیسے ہو سکتی, تم نے 99 کو قتل کر دیا, جان لے لیا, بھلا تم جیسے خطرناک اور بہت زیادہ شفاف خون بہانے والا تیری مغفرت کیسے ہو سکتی. تو اس نے کہا کہ مجھے جہنم ہی میں جانا ہے اور یہ خبر بری خبر تیرے زبان سے میں نے سنا ہے, تو تیرے ساتھ کیوں نہ جاؤں. ان کو بلا دیا, سب پورا کر دیا. سب پورا کرنے کے بعد وہی دل میں پھر خیال آیا کہ کیا میرے واسطے رحمت میں وسعت ہے, کیا مجھے اللہ معاف کریں گے. اسی فکر میں کسی نے کہا کہ ایک جگہ پر بڑے اچھے عالم ہیں, آپ وہاں چلے جاؤ, وہاں آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. وہ بندہ اس مقام پر چلنے کے لیے چلتا ہے, راستے میں ٹھوکر لگتی ہے, موت کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن جب ٹھوکر کے بعد گرا تو گھسکتے ہوئے اور ادھر جا رہا تھا ادھر تڑپتے ہوئے اس طرح کے ساتھ کچھ چلا گیا. جہاں گرا تھا وہاں سے تھوڑا سا آگے چلا گیا کھسک کر رگڑتے ہوئے زمین پہ. رحمت کے فرشتے آئے کہ توبہ کرنے جا رہا تھا, عذاب کے فرشتے آئے کہ تو قاتل ہے, جہنم میں جانے والا ہے. دونوں کے درمیان رب کریم نے فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ مقام رحمت سے قریب ہے, توبہ کی طرف قریب ہے, یا جہاں تھا وہاں سے قریب, جہاں سے چلا تھا اور جہاں جانا تھا اس کے بیچوں بیچ میں وہ بندہ گرا تھا. لیکن گرنے کے بعد جو تڑپ کر رحمت کی طرف چلا گیا اتنا حصہ زمین کا بڑھ گیا تھا. رب کریم نے کہا کہ توبہ کی طرف مقام رحمت کی طرف یہ بندہ بڑھ چکا تھا, لہذا اس بندے کو رحمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ تواب ہے اللہ, اتنا مغفرت اللہ کی. اس شان کے ساتھ اللہ نے جو بندہ بیچوں بیچ میں گرا لیکن جہاں سے چلا اور جہاں جانا ہے, جو گرنے کے بعد مچلتے ہوئے تڑپتے ہوئے
آگے بڑھ سکا اتنا حصہ زمین کا بڑھ گیا اور اللہ نے اس بڑھنے کو پسند کر لیا کہ گرنے کے بعد بھی توبہ کرتا تو اللہ تواب اتنا تواب ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے اور وہ قادر ہے بشرطے کہ گناہ کو ہم گناہ سمجھیں دل میں ندامت ہو اور دل میں اس گناہ پر شرمندگی ہو آئندہ سے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دعا